اور تذکرہ بھی انہی کا بنتا ہے، بلکہ ہر روز انہی کا تذکرہ بنتا ہے۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، جو مقصد تخلیق کائنات ہوں، اور جو چاہت الہ ہوں، رب جنہیں سلطان کائنات بنا دے، رب جنہیں حاکم کائنات بنا دے، رب جنہیں حسن مطلق کا فیض عطا کر کے اتنا حسین بنا دے کہ جو دیکھتا رہ جائے، جو بھی دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ باتیں تو انہی کی سجتی نا۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام حدیث قدسی فرمایا گا، لولا کمالا خلقت الافلاق، لولا کلما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، ان زمینوں کو پیدا نہ کرتا، نہ یہ کہکشاں ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ شجر، نہ حجر، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر چیز آپ کے دم قدم سے، ہر چیز آپ کی آمد سے، ہر چیز آپ کی تخلیق سے۔ اب دیکھیں جمعے والے دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ بہت سی چیزوں کے اوپر ہمارے اعتراضات بنا کچھ پڑھے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اور کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنا بھی نہیں پسند کرتے جو پڑھی لکھی بات کرے۔ نہ ہم خود پڑھتے ہیں، اب میں یہاں پہ وہ بات نہیں کرتا، یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ بات وہی ہے کہ نہ ہم نے کتابوں کو کھولنا ہے، نہ ہم نے کتابوں کو کھولنا ہے، اور نہ ہم نے کسی ایسے بندے کے پاس جانا ہے جس سے کچھ پتہ چلے۔ ہر چیز کو تو ہم نے سمیٹ دیا ایک چھوٹی سی سکرین میں، وہاں سے ہم دین بھی سیکھ رہے ہیں، وہاں سے ایمان بھی بن رہا ہے، وہاں سے عقیدہ بھی بن رہا ہے، وہاں سے مزے ہی مزے۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے جب رب العالمین نے نعمتیں عطا کی تو ساتھ کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا ذکر کرو نعمتوں کا جو تمہارے اوپر کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت بخشی، یہ میرا کرم ہے۔ تم کہاں اس قابل تھے؟ میرا کرم ہے، فضیلتیں میں دیتا ہوں، کرم میں کرتا ہوں، شان میں دیتا ہوں۔ جب دی ہے تو مانو، جب دی ہے تو مانو، جب کرم ہے تو اقرار کرو، جب جولی بھری ہے تو مان جاؤ، اعتراف کرو، ہاں مولا کرم ہے تیرا، مولا عطا ہے تیری۔ آسمان سے اگر من و سلوہ نازل ہو تو اس پر بھی عید، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اب عید منائی جاتی تھی۔ من و سلوہ کھانا اترے تو عید بنے، بنی اسرائیل پر اللہ کرم کرے تو عید بنے، ایسے ہی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہودی پہاڑ کے ساتھ لگے تو عید بنے۔ یوم غلاف کعبہ بھی منایا جائے تو اعتراض کسی کا نہ ہو، شریعت آڑے نہ آئے۔ اور قرآن میں جوا بجا میلاد کے تذکرے، انبیاء کرام کے میلاد کے تذکرے، تو وہاں پر آپ کا علم کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سنی نہیں آیت، بڑی معروف آیت، رب العالمین، رب العالمین،
حدیث میں آیا، بعض کہتے ہیں 18,000 دنیائیں ہیں، 18,000 عوالم ہیں، بعض میں آیا ہے 40,000 عوالم ہیں۔ جیسی ہماری دنیا ہے ایسی 40,000 اور دنیائیں بھی ہیں، اور وہ رب سب کا، سب عالمین کا رب، وہ رب سب عالمین کا رب۔ ہمیں تو اپنا ہی پتہ ہے، ہمیں تو کسی دوسرے کا نہیں پتہ۔ دوسروں کو ہو سکتا ہے ہمارا پتہ نہ ہو، لیکن اسے سب کا پتہ ہے، اسے سب کا پتہ ہے۔ جب اسے سب کا پتہ ہے تو وہ رب العالمین ہے، اور جسے رحمت للعالمین بنایا پھر پتہ تو اسے بھی سب کا ہوگا، پتہ تو اسے بھی سب کا ہوگا، کیونکہ ایک عالم کی رحمت ہوتے تو پتہ فقط انسانوں کا ہوتا، پتہ فقط جنات کا ہوتا، پتہ فقط نباتات کا ہوتا، پودوں کا ہوتا، پتھروں کا ہوتا۔ لیکن عالمین میں یہی کچھ نہیں ہے۔ عالمین میں وہ کچھ ہے جو نہ تمہارے علم میں ہے، نہ تمہارے وہم میں ہے، نہ تمہارے گمان میں ہے۔ اور رب کتنا وسیع ہے، اس کی دنیا کتنی وسیع ہے، کتنی کتنی بڑی دنیا ہے، کیا کیا کچھ ہے، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ وہ عالمین کا رب ہے، اور اس نے کہا ہر عالم کو بنانے والا میں ہوں، تخلیق میں نے کیا ہے۔ اب تخلیق کرنے کے بعد ہر عالم کو محتاج بنا دیا ہے کہ ہر عالم محتاج ہے رحمت مصطفیٰ کا، کیونکہ میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ میرے حبیب کا واسطہ لے کر آؤ گے نا، رحمت ساتھ ساتھ چلے گی تو شان رحیمی نظر آئے گی۔ ادھر سے منہ موڑو گے قہاریت نظر آئے گی، جباریت نظر آئے گی۔ تو اگر قہاریت سے بچنا چاہتے ہو، جباریت سے بچنا چاہتے ہو، تو میرے مصطفیٰ کے دامن رحمت میں آ جاؤ، آپ سے جڑ جاؤ۔ اب دیکھیں، چونکہ وقت کے حساب سے میں حضور کی ولادت، کیونکہ یہ بڑے لمبے تذکرے، میں بس ایک دو چیزیں بیان کر کے، اس میں آپ کا کیف بھی بنے گا، میرا تو پڑھنے سے بنتا ہے، سنانے سے اور بڑھتا ہے۔ ان کا تذکرہ پڑھیں تب بھی سرور، ان کا تذکرہ پڑھیں تب بھی سرور، الفاظ بھی آپ کو وجد کرا دیتے ہیں۔ کسی عاشق رسول کے لکھے ہوئے لفظ ہوں حضور کی شان میں تو وہ بھی بندے کو گھما کر رکھ دیتے ہیں، وجد آتا ہے۔ اور حضور کے الفاظ سنائیں تو ان میں بھی وجد ہے، ان میں بھی مزہ ہے، ان میں بھی قرار ہے، ان میں بھی کیفیت ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، حضور کی والدہ ماجدہ، مخدومہ کائنات، مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، جنت محمد مصطفیٰ، سب کو جنت ادھر سے، اور جو حضور کی جنت بنی ہوں گی ذرا تصور کریں مقام کتنا ہوگا۔ اب دیکھیں، ہوتا تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کسی بچے کی بھی پیدائش ہوتی ہے، تو جسمانی حالات عورتوں کے اوپر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، الٹی کا آنا، متلی کا آنا، درد کا ہونا، اس قسم کے حالات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے نام پہ قربان جائیں، ان پہ نام پہ قربان جائیں۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس حالت سے گزر رہی ہوں، کبھی بوجھل نہیں ہوئی طبیعت، کبھی پریشانی نہیں ہوئی،
حتیٰ ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کے بدن میں بھیجا کسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کون آ رہا ہے؟ حبیب خدا آ رہے ہیں، خاتم النبیین آ رہے ہیں، بہت بڑی ہستی آ رہی ہے، اور آپ کو رب نے اتنا سرفراز کر دیا ہے، اتنا مالا مال کر دیا ہے، کائنات میں آپ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں۔ وہ نعمت عظمیٰ کسی اور کو نہ ملی جو نعمت رب نے آپ کے بدن میں ڈال دی۔ اب ایسا ہوتا ہے بھلا؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ عام بچہ پیدا ہو تو ایسا ہوتا ہے، لیکن بچہ عام ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ خاص بھی نہ ہو، اخص الخاص ہو، انبیاء کی تخصیص بھی نیچے رہ جائے، فرشتوں کی تخصیص بھی نیچے رہ جائے، ایسا خاص ہو کہ اس کا حبیب ہو، اس کی ولادت کا انداز یہی ہوتا ہے۔ اور یہ خصائص الکبریٰ میں میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا الحمدللہ۔ جس گھر سے ہم لیتے ہیں مستند لوگوں سے لکھا ہوا ہم نے لیا، نسب میں بھی مستند چیزیں ہیں الحمدللہ، نسب سے بھی مستند چیزیں آ رہی ہیں، اور جن سے سیکھا مستند سیکھا ہے، کیونکہ مستند بارگاہ ہے جدھر سے جڑے ہوئے ہیں۔ دربار غوثیت بڑی مستند بارگاہ ہے۔ طبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ بیان کرتی کبھی تکلیف کوئی نہیں ہوئی، کبھی متلی نہیں ہے، کبھی الٹی نہیں آئی، اور مجھے فرشتہ پیغام دیتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے بدن کے اندر، پیٹ کے اندر کون آیا؟ حبیب خدا آ رہے ہیں، اور جب ان کا تولد ہو تو نام محمد رکھنا۔ جب ان کی ولادت ہو تو نام محمد رکھنا۔ محمد یہ اس وقت تک بولا ہی نہیں جاتا جب تک دونوں ہونٹ آپس میں مل نہ جائیں، اور دونوں ہونٹ پتہ کب ملتے ہیں؟ جب بندہ بوسہ لیتا ہے، جب بندہ چومتا ہے کسی چیز کو تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ تو رب نے کہا میرے مصطفیٰ کا نام ایسا ہوگا ابو جہل بھی لے گا تو چوم کے لے گا، ابو لہب بھی لے گا تو چوم کے لے گا، ہر ایک لے گا چوم کے لے گا۔ تو حضور تاجدار کائنات معجزہ ہے، آپ کی تو ایک ایک گھڑی معجزہ ہے۔ میں چونکہ میں اسی آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجیے جو اللہ کا فضل ہوا آپ کے اوپر، جو رحمت ہوئی ہے، رحمت کا میں نے بتایا کہ رحمت سے مراد کون، اور رحمت سے مراد وجود مصطفیٰ۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اللہ کا فضل اگر آپ کے اوپر نہ ہوتا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل اگر آپ کے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم تو خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اور ایک دوسری آیت ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لتبعتم، اور تم ضرور اتباع کرتے۔
اکثر لوگ کثیرہ الا قلیلا، تم سارے کے سارے شیطان کی اتباع کرتے اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے نزدیک فضل سے مراد کیا ہے؟ ان کے نزدیک اللہ کے فضل سے مراد وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نزدیک پہلے مفسر قرآن، ان کو پڑھ لیں، علامہ زمخشری کو پڑھ لیں، اب آگے چلے آئیں آپ علامہ بدر الدین عینی ہیں، ان کی تفسیر کو پڑھ لیں، تفسیر قرطبی پڑھ لیں، اب دیکھیں امام جلال الدین سیوطی، ان کو پڑھ لیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں پڑھ لیں، ہر ایک نے فضل سے مراد حضور کی ذات لی، یہ میری بات نہیں، ہر ایک نے فضل سے مراد کون لیا ہے؟ حضور کی رات۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا ہی پیارا ایک نقطہ بیان کیا، فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ اب اللہ کا فضل اللہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا فضل اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ عربی میں مضاف اور مضاف الیہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اضافت، ایٹریبیوشن، when you associate something to something else۔ رسول اللہ، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، جس کی طرف اضافت جا رہی ہے۔ اب رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، یعنی کہ رسول الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ اللہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ فضل اللہ میں فضل اور ہے، اللہ اور ہے، اللہ الگ ہے، فضل الگ ہے۔ اللہ کو فضل نہیں کہہ سکتے، جیسے کہہ سکتے ہیں یہ فلاں کا مکان، یہ صداقت صاحب کا مکان ہے۔ مکان مکان ہے، صداقت صاحب تو نہیں ہے، مکان مکان ہے، صداقت صاحب تو نہیں ہے۔ تو فضل اللہ کا ہے، لیکن اللہ بذات خود فضل نہیں ہے، وہ تو فضل دینے والا ہے، وہ تو فضل بانٹنے والا ہے۔ اب رحمت بھی اس نے اپنے حبیب کو بنایا اور فضل بھی اپنے حبیب کو بنایا۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ فرما دیجیے یہ جو اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہوا ہے اور جو رحمت ہوئی ہے، فبذالک، پس اس کی وجہ سے یہ فضل وجود مصطفیٰ، یہ رحمت وجود مصطفیٰ، یہ سارا کچھ وجود مصطفیٰ، فبذالک، چونکہ یہ آج ہو گیا آپ کے پاس، یہ خیرات مل گئی، فلیفرحوا، اب خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا، فا بھی اس میں حرف تاکید ہے، فلیفرحوا، اب خوشیاں مناؤ۔ اب مولا اتنی زیادہ سٹریس، اتنی زیادہ تاکید، کل میں بھی تاکید، بفضل اللہ میں بھی تاکید، برحمتہ ہی اس میں بھی تاکید، فلیفرحوا میں بھی فرق ہے نا، فا فلیفرحوا، بس خوشیاں مناؤ۔ اتنی زیادہ تاکیدیں کس لیے؟ اب ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، یہ سمجھیے گا ذرا اس بات کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے فلاں کام کر لینا، بیٹے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ابا جی نے کہا کہ یہ کام کر لیں۔ رب سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، میں پھر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو کہا فلاں کام کر لینا، اس کے لیے کافی ہے یہ بات۔ اور اگر مزید تاکید کرنی ہو، ذرا دھیان رکھنا یہ کام کر لینا، ذرا دھیان رکھنا یہ کام کر لینا۔ اگر اور تاکید بڑھنی ہو، یہ جو کام میں نے تمہیں کہا ہے نا، یہ ہر صورت کرنا، یہ اس سے بھی بڑی تاکید ہے۔ اور سب سے بڑی تاکید، کوئی باقی کام کرو یا نہ کرو، یہ کام کر لینا، باقی کچھ کرو یا نہ کرو، فلیفرحوا، یہ کام کر گزرنا، یہ کام کر گزرنا، ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا،
فلیفرحوا، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی امانت، اتنا بڑا فیض، اتنی بڑی روشنی، اتنا بڑا نور، اتنا بڑا قرار، اتنا بڑا سکون، فلیفرحوا، ارے ڈنکے بجاتے پھرو، بتاتے پھرو، فلیفرحوا، اللہ کا فضل آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کا فضل آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے۔ ہر قرار ان کے در سے، ہر سکون ان کے در سے، ہر زخم کو شفا ان کے در سے ملے۔ تو چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے برحال، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے پھرتے ہو نا، یہ اس سے بہتر ہے۔ اب جمع چیز، دو طرح کی چیزیں جمع کی جاتی ہیں، ایک تو مال و دولت جمع کرتے ہیں نا، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اکٹھے کرتے 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 بندہ خود اکٹھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، بستر پہ آ جاتا ہے اور اللہ حافظ ہو جاتا ہے۔ دولت اکٹھی کرتے کرتے بندہ خود اکٹھا ہو گیا، کمر جھک گئی، نظر گئی، بال سفید، کھانسی، کچھ بھی نہ رہا، اکٹھے کرتے کرتے بندہ خود اکٹھا ہو گیا، یہ نہ اکٹھی ہوئی۔ ایسے ہی ہے نا، یہ کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایک چیز تو مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اور دوسرے اعمال صالحہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ نمازیں، بہت کثرت کے ساتھ روزے، حج ہیں، عمرے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، سارا کچھ ہے۔ ایک نے دولت اکٹھی کی، ایک نے یہ سارا کچھ اکٹھا کیا، اور اگر مال و دولت والے کو بھی توفیق نہ ہوئی فلیفرحوا کی، تو یہ جو تم نے جمع کیا ہوا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر بڑے ناز کرتے ہو، بڑا فخر کرتے ہو، نمازیں بہت پڑھتا ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ہر سال حج پہ بھی جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے، وہ خیر، وہ بہتر ہے مما یجمعون، اور یہ جو تم نے ڈھیر لگایا ہوا ہے اس سے حضور کی آمد کی خوشی منانا بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ جب میلاد کی باری آئے تو پھر لوگوں کو یہ نہ کہا کرو وہ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، وہ کسی مسجد میں پیسے دے دو، وہ یہ کر لو، وہ کر لو۔ جب اپنے بچے کی بارات جاتی ہے، جب مہندی پہ تم بڑے بڑے قوال بلا لیتے ہو، تم بڑے بڑے ہستیاں بلا لیتے ہو، اس میں 10 لاکھ لگ جائے، 20 لاکھ لگ جائے، وہ غریب نہیں نظر آتا ہمیں۔ غریب ہمیں نظر آتا ہے ربیع الاول شریف کے مہینے میں، اس وقت درد اٹھتا ہے، غریبوں کا درد اٹھتا ہے، یہ درد سارا سال رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بڑے باسعادت دن ہیں، ان کو دل کھول کے منائیں اور اپنی نسلوں کو یہ روایت دیں۔ ہماری بقا اسی میں، حضور کی ذات سے جڑے رہے، حضور کی سنتوں سے جڑے رہے، جتنا جتنا قریب آتے جائیں گے اتنا اتنا پاتے جائیں گے۔ اور دوسری ایک بات، جس طرح کہ روزانہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، ہفتے والے دن لوگ کثرت سے آتے ہیں، محفل ذکر ہوتی ہے، لیکن کوشش کیا کریں کیونکہ اس میں تسلسل رہنا چاہیے۔ اور جو سوالی روز روز آتا ہے نا، اب ہمارے دروازے کے اوپر ایک بندہ جمعرات کو آتا ہے، پہلی جمعرات کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، 1 گھنٹہ کھٹکھٹاتا رہا، کسی نے نہ کھولا تو دبا ہو جا، یہ ہے وہ ہے، اس نے نہیں دروازہ چھوڑا، دوبارہ آیا، آخر ایک دن دروازہ کھولا، بھائی کیا چاہیے مجھے کچھ دیں، دیا، پھر آیا۔ اور ایسا ہوتا پتہ کب ہے، ایک جمعرات کا آیا پھر ملی، اگلی جمعرات کو آیا پھر دروازہ کھٹکھٹایا، 3-4 دفعہ کے بعد ہوتا پتہ کیا ہے، وہ جو دینے والا ہے نا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، اب آنے کا وقت ہو گیا اس کا، ابھی آنا ہے اس نے، ابھی اس نے آنا ہے،
تو بہتر نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھائے میں کھول کے بیٹھا ہوں؟ آئے تو صحیح۔ تو اللہ نے تو اپنا دروازہ بند ہی نہیں کیا کبھی، اس نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا کبھی، نہ صبح نہ شام نہ رات، ہر وقت کھلا ہے۔ بدبختی تو ہماری ہم نہ جائیں۔ تو روزانہ جب درود پاک پڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ زبان سے کہتے نہیں، جولی بھر دی جاتی، زبان سے کہتے نہیں، ابھی دل میں آیا ہے تو نواز دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے نماز میں بھی تسلسل، تلاوت کلام پاک میں بھی تسلسل، درود پاک میں بھی تسلسل۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجتماع کی جو برکتیں ہیں وہ اکیلے میں نہیں ملتی۔ اجتماع میں 10 20 30 بندے ہیں نا، تو ایک بندہ بھی اگر کام کا ہے نا، ایک بندہ بھی، یہ نہیں پتہ کون سے والا ہوگا، اس نے کلین شیو کی ہوگی، ٹوپی پہنی ہوگی سر پہ یا نہیں، لیکن اندر داڑھی بھی ہوگی، اندر خلوص بھی ہوگی، اندر تقویٰ بھی ہوگا، اندر صالحیت بھی ہوگی، اس ایک کا پڑھنا آپ سب کو پار لگا دے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نماز عشاء یہاں پہ پڑھا کریں۔ ہماری مجبوری نہیں ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتائی یہ بات کہ بجائے اس کے کہ گھر میں وقت کو ضائع کیا جائے اور فضول چیزوں میں ضائع کیا جائے، یہ زندگی اتنی فضول نہیں ہے اور اتنی طویل نہیں ہے کہ آپ فضولیات اور اللہ علب میں اس کو ضائع کر دیں۔ کیا خبر کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے، کتنے گھنٹے رہ گئے، جب پتہ نہیں ہے تو جتنے رہ گئے ان کو سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔